نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا ختم الانبیاء والمرسلین۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات، بالخصوص میرے شیخ کامل کے پیارے مقرب خلیفہ محترم حضرت قبلہ مولانا امجد علی دامت برکاتہم العالیہ، جناب قبلہ انتظار حسین مدد ذلالی، میرے بہت ہی پرانے دوست، میرے مرشد و مربی کے پیارے حضرت قبلہ مولانا محمد اسلم طاہری دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم قبلہ صاحبزادہ محمد ابو بکر اسلم مدد ذلالی، حضرت قبلہ مولانا صاحبزادہ احمد رضا طاہری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز محترم علماء کرام، اور آج کی میزبان محفل جناب حاجی نذیر احمد مہر صاحب اور ان کے صاحبزادگان، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنی بھی مسجد و مدرسہ کی انتظامیہ ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں سے آج جلسہ دستار فضیلت میں جن بچوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تکمیل فرمائی ان کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے، اور قبلہ محترم محمد اسلم طاہری صاحب مدد ذلالی کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے دوست بچے باہر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اگر تو وہ تھک چکے تو میں تو ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ چلے جائیں، کیونکہ اگر تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرنی ہے تو اپنے اعمال ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گھر چلا جائے۔ مجھ سے پہلے نہایت معزز ترین علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنا قبول فرمائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں
جو اللہ رب العزت کے عشق کی شمع روشن فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارنے لگا، تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صفا و مروہ کی سعی کو چھوڑ دیا، کیونکہ کفار مکہ نے ایک بت صفا پر رکھا تھا، دوسرا بت مروہ پر رکھا تھا، اور جب وہ صفا مروہ کی سعی کرتے تو جب صفا پر پہنچتے اس بت کی پوجا کرتے، جب وہ مروہ پر پہنچتے تو جو وہاں پر بت رکھا ہوا تھا اس کی پوجا کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو گناہ سمجھا، اگر ہم صفا و مروہ کی سعی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں گناہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ان غلاموں کو فرمائیں کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کو گناہ کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو حج اور عمرے کے لیے آتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ صفا و مروہ کی سعی کریں۔ بھائی یہ صفا و مروہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی نشانیاں بن گیا۔ کیا یہاں پر زبور اتری، تورات نازل ہوئی، انجیل مقدس نازل ہوئی، قرآن مجید نازل کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی یہ نشانی ایک ولی خدا، ولیائے خدا جو اللہ کی دوست تھی، جن کا اسم گرامی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے چھوٹے سے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑنے کے لیے آئے، کیونکہ یہ مطالبہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ آپ ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں بے آب و گیاں صحرا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا کہ جس طرح سارہ کی مرضی ہے آپ اسی طرح اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاں صحرا میں چھوڑ کر آئیے۔ چھوٹا سا کھجوروں کا بنڈل لے لیا، پانی کا ایک مشکیزہ لے لیا، اپنے بیوی اور بچے کو ساتھ لیا، اور ایک مطالبہ بھی تھا کہ وہاں رکنا بھی نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آنا ہے، ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یوں ہی حکم تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے، وہ کھجوریں ان کو تھی، وہ پانی کا مشکیزہ ان کو دیا۔ ذرا تھوڑی توجہ کیجئے گا، اب جب حضرت سیدہ ہاجرہ نے صورتحال کا جائزہ لیا تو دل مبارک میں خیال آیا، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہمیں یہاں سے چھوڑ کر جانے والے ہیں، ہم سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہے، ہمیں یہ پانی کا مشکیزہ بھی عطا فرما دیا، ہمیں یہ کھجوریں بھی عطا کر دیں، اب یہاں سے جانے والے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت سیدہ ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑتی ہیں، اور پیچھے دوڑتے ہوئے ان کو آواز دیتی ہیں، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب دے کر جائیے گا، آپ مجھے یہ بتا کر جائیے گا، آپ یہاں ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی جانب انگشت شہادت کھڑی کر کے فرمایا، اللہ، کہ میں گویا تمہیں اللہ کی مرضی سے جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اللہ سے پیار کرنے والی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والی ہیں، وہ کیا فرما رہی ہیں خدا کی ولیہ؟ آپ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اب آپ چلے جائیے بے فکر ہو کر، جس کے نام پر آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا توکل، ایک چھوٹا سا بچہ ہو، کوئی سایہ دار درخت نہ ہو، کوئی رہنے کے لیے مکان نہ ہو، یہ امیجن تو کیا جا سکتا ہے، بات بیان کرنا بڑی آسان ہے۔ ذرا سوچئے، گہرائی میں جا کر دیکھیے کہ اس ولیہ خدا کا توکل کیا ہے۔ ہر طرف نظر دورا رہی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، چوٹیاں، جبل نظر آ رہے ہیں، صحرا نظر آ رہا ہے، کوئی اور چیز بھی نظر نہیں آ رہی، وہاں کوئی درخت نہیں نظر آ رہا، وہاں کوئی پانی کا چشمہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ گلہ بھی کر سکتی تھی کہ آپ چھوڑ کر تو جا رہے ہو، پھر ہمیں کہیں سے پانی کے لیے بندوبست کر کے جائیے، یہاں ہمیں کھانے پینے کا خدا سے دعا کر کے جائیے۔ نہیں، ان کو بھروسہ تھا کہ جب اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ جب کوئی انسانیت کی باتیں بھی محفل میں ہوئیں، خدا کے دوستوں کی باتیں بھی ہوئیں، ارے ان کے وجود اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معنی رکھتے ہیں، جو اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، پھر خدا بھی ان کی قدر کو کس طرح، ان کے لیے کس طرح ان کی قدر و قیمت کو بلند فرماتا ہے۔ جہاں ان کے قدم لگتے ہیں ان جگہوں کو مبارک اور اپنی نشانیاں بنا لیتا ہے۔ جتھے سونا پب رکھتا اتھے اگدا سرودا بوٹا۔ جہاں سونے کے قدم لگ جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، میں قربان جاؤں، دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں نبیوں کو علم نہیں ہے، علم غیب نہیں، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے، وہ تو بے آب و گیاں صحرا ہے، اور اللہ کا نبی فرماتا ہے اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، کیونکہ خدا کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، جد الانبیاء کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں ان قریب میرے بچے اسماعیل کے صدقے میں اتنا بڑا شہر آباد ہونے والا ہے، اور اس کے لیے امن کی دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، وہ معصوم اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں۔ چند دنوں میں پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے بلکنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ ماں کبھی بھی اپنے بچے کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی، پھر وہ تو بیٹا بھی ہے، خدا کا نبی بھی ہے۔ یہ سیدہ ہاجرہ جانتی ہیں، ایک ریت کا چھوٹا سا بستر بنایا، وہاں اپنے بچے کو لٹایا، ارد گرد نظریں دوڑائیں، جبل اور بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مبارکہ کے اندر صفا کی بات ڈال دی کہ یہ سامنے صفا ہے، اس پر چلی جاؤ۔ وہ صفا کی پہاڑی پر چلتی ہیں، کبھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہیں، کہیں سے مجھے پانی نظر آ جائے، پانی کہیں بھی نظر نہیں آتا، وہاں سے چلتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ آتی ہے، جو حج اور عمرہ کرنے والے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہیں، وہاں سے دوڑ کر حاجی گزرنے کا حکم ہے کہ وہاں سے دوڑ کر گزرو۔ اس لیے گزرو کہ جب حضرت سیدہ ہاجرہ اس مقام پر پہنچی تھی تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آئے، اس لیے وہ وہاں سے دوڑیں، میرے بچے کو کوئی جانور نہ نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہاں سے دوڑتی ہیں، نظریں یوں اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہیں۔ خدا کو یہ نظر اٹھانا، یہ بے چینی، یہ بے قراری اس قدر پسند آ رہی ہے کہ اس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اور جب حضرت سیدہ ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنا شروع ہو گئے تو وہاں سے پھر آرام سے چلتی ہوئی مروہ پر پہنچ گئیں، پھر ارد گرد نظریں دوڑاتی ہیں، کہیں بھی ان کو
پانی نظر نہیں آتا، پھر کسی اور جبل کی جانب جا سکتی تھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر صفا کی جانب بھیجا، کبھی صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا تک وہ جاتی ہیں۔ یوں جب 7 چکر مکمل ہو گئے، تھک گئیں، مروہ پر کھڑی ہوئی، وہ ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ میرا وہ دور ننھا اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، پیاس کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اپنی اس محفل پاک میں سید حسن رضا رضوی مدنی دامت برکاتہ العالیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا آنا، آل رسول کا یہاں تشریف فرما ہونا ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ ان کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ مروہ پر حضرت سیدہ ہاجرہ کھڑی ہیں، تشریف فرما ہیں، اپنے بچے کی جانب بھی دیکھ رہی ہیں۔ جبرائیل امین ایک بزرگ صورت، انسان کی صورت میں سامنے آئے، آپ رو کر دعا مانگ رہی ہیں تو جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں، اے ہاجرہ تم کس کے حکم سے یہاں آئی ہو؟ فرمانے لگی، اللہ کے حکم سے۔ کس کے لیے یہاں رکی؟ اللہ کے لیے رکی۔ بھوک اور پیاس کس کے لیے برداشت کر رہی ہو؟ اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا، اے سیدہ ہاجرہ جب تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ بھی تمہیں ضائع نہیں کر رہا۔ وہ غور سے دیکھو ذرا دور، جہاں تیرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اٹھا کر سر منہ چوما، پیار کرتی ہیں، اپنے لختے جگر سے محبت کرتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں اور پانی پھیلتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پانی کسی کی سنتا ہے؟ کسی کی نہیں سنتا۔ کتنے بڑے پاکستان میں سیلاب آئے، گھروں کے گھر بہہ گئے، پچھلے سال کتنے نقصانات ہوئے۔ کسی نے تو کہا ہوگا کہ پانی رک جا، لیکن وہ زبان کہاں سے لائیں جو خدا کے ولیوں کی زبان ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ ایک ریت کی چھوٹی سی دیوار بنا کر فرما رہی ہیں، یا ماؤ زمزم، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ اور پانی کی کیا جرت ہے کہ ایک بال برابر بھی آگے چلا گیا۔ جہاں سیدہ ہاجرہ نے رکنے کا حکم دے دیا وہیں پانی رکتا چلا جا رہا ہے، وہ دیوار بناتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرما دی کہ اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو رکنے کا نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور سب کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن خدا کی ولیہ نے چونکہ اس پانی کو حکم دے دیا، جب نظر ہوتی ہے خدا کی، جب انسان اللہ کا مقبول بنتا ہے تو پھر پانی بھی حکم ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب دریائے نیل خشک ہوا، دریائے نیل خشک ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مصر کے حاکم نے خط لکھا، اے امیر المؤمنین آپ کچھ ہمارے لیے ہدایت فرمائیں۔ دریا خشک ہو گیا، یہاں کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جوان عورت کی بلی دی جاتی ہے، اس کی قربانی کی جاتی ہے، اس کا خون بہایا جاتا ہے، تب یہ پانی جاری ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے صدقے میں، چونکہ آپ ہمارے امیر ہیں، ہمارے لیے حکم فرمائیں۔ ارے جس کو امیر بنایا گیا ہے اس پر اللہ کے رسول کی نظر ہے، اس لیے انہوں نے یہ اختیار چونکہ اللہ کے رسول نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں، کسی اور کے نام نہیں۔ کس کے نام لکھ رہے ہیں؟
دریائے نیل کے نام، اس پانی کے نام جو خشک ہو چکا ہے. آپ لکھتے ہیں اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو تجھے مسلمانوں کا امیر حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جا، لیکن اگر تو قربانیاں لے کر کسی اور کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. فرمایا یہ خط لے جاؤ اور دریا کے درمیان میں ڈال دینا. ابھی خط دریا کے درمیان میں ڈال کر پہنچنے والا کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ سیدنا عمر فاروق کا حکم مانتے ہوئے دریائے نیل جاری ہو گیا، اور ایسا جاری ہوا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی جاری ہے، کبھی خشک نہ ہوا. یہ نظر کہاں سے پڑتی ہے؟ یہ مقبولیت اس وقت ملتی ہے جب اللہ کے رسول کی نظر ہوتی ہے، اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. یہی سیدنا عمر فاروق ہیں. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا سارا ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھنا. خطبہ چھوڑ کر یہ عجب الفاظ تھے کہ ساریۃ الجبل، اے سارا پہاڑ کے پیچھے دیکھنا. صحابہ حیران ہو گئے، خطبہ تو ہمیں دیا جا رہا ہے اور خطاب سارا کو کیا جا رہا ہے. دن بھی نوٹ کر لیا، وقت بھی نوٹ کر لیا. جب یہ سارا کچھ نوٹ کر لیا، حضرت سارا فتح مند ہو کر آئے. دوستوں نے گھیرے میں لے لیا. اے سارا، فلاں جمعے کے دن امیر المؤمنین نے خطبہ دیا، تمہارا نام لیا، ہمیں اس راز سے پردہ اٹھا کر دکھاؤ. تو حضرت سارا نے کیا جواب دیا؟ حضرت سارا فرماتے ہیں اس وقت میں جنگ لڑ رہا تھا، ایک لشکر ہم سے پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا کہ اچانک حضرت سیدنا عمر فاروق کی آواز ہمارے کانوں میں آئی، اے سارا ذرا پہاڑ کے پیچھے دیکھنا. میں نے ایک دستہ بھیجا، اللہ نے ہمیں فتح دی. سیدنا عمر فاروق کا بچپن کا دوست. لوگ کہتے ہیں لگوٹیا نہ ملے کوئی دشمن مل جائے، کیونکہ لگوٹیے وہ ہر چیز جانتے ہیں، راز جانتے ہیں. میرے دوست کا بچپن کیسے گزرا، اس کی نوجوانی اور جوانی کیسے گزری، وہ ہر عیب اور اس کے ہر ہنر سے واقف ہوتا ہے. وہ بھی بچپن کا دوست تھا. جب یہ بات سنی اتنی دور، اس نے سارا کو مدد کے لیے کہا اور یہ کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے. سیدنا عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. صحابہ کا دیگر مجمع بھی ہے. ان کے سامنے وہ بچپن کا دوست اٹھ کر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ اے عمر، تو میرے بچپن کا دوست ہے. تو اونٹ چرایا کرتا تھا، تیرے اونٹ گم ہو جاتے تھے، تیرا والد خطاب تجھے ڈنڈا لے کر مارتا تھا، تجھے اپنے اونٹ نہیں ملتے تھے، میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اونٹ دیتا تھا. اب تمہیں بچپن میں وہ اونٹ نزدیک سے نظر نہیں آتے تھے، یہاں سینکڑوں میل دور تو سارے کو خطاب کر کے اس لشکر سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تیری نظر نے کیسے دیکھ لیا؟ تو سیدنا عمر فاروق نے اس راز سے پردہ اٹھایا. فرمایا وہ عمر کی نظر تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے. وہ عمر کی نظر تھی، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا. جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، خدا کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جب انسان کو، جب بندے کو اللہ کا تقرب ملتا ہے تو شان یہ ہو جاتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص الخاص محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے. بھئی آپ اس مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ آپ کو یہاں برکتیں ملیں گی، یہاں رحمتیں نصیب ہوں گی. اسی لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی اور بھی غرض ہے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کی رحمتیں، کیونکہ ہر زیرو شخص جس کو عقل ہے وہ جانتا ہے، شعور ہے وہ جانتا ہے کہ برکتیں مسجد کے اندر ملتی ہیں. لیکن اللہ رب العزت مسجد اقصی کی تعریف بڑے عجب انداز میں فرما رہا ہے
کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص الخاص محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اب اللہ مسجد اقصی کی تعریف بیان فرما رہا ہے، الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، جس نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مولا مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، یہ مسجد اقصی کے باہر برکتیں ہیں۔ کیا ہے وہاں؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، وہاں میری نشانیاں ہیں۔ جب عاشقوں نے نظریں اٹھائیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں، وہاں کوہ طور سینا پہاڑ نظر آیا، جہاں اپنے پیغمبر موسیٰ سے حضرت سیدنا کلام فرما رہا ہے، وہاں انبیاء اولیاء کے مزارات نظر آئے جن کو خدا اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ تو جہاں اللہ کے ولیوں کے وجود ہوں، جہاں ان کے قدم لگے ہوں، وہ نشانیاں خدا کی بن جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ خدا اپنے قانون بھی تبدیل کر دیتا ہے اپنے دوستوں کے لیے۔ کہا گیا کہ مسجد اقصی کے باہر برکتیں ہیں، نشانیاں ان کے وجود کو فرمایا گیا۔ بتاؤ جہاں ان کے وجود پڑے ہوں وہ خدا کی نشانیاں ہیں، تو جہاں محبوب خدا کا وجود بامسعود پڑا ہو وہ کتنی بڑی خدا کی نشانی ہوگی۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اب مسجد حرام کی خدا تعریف فرما رہا ہے۔ یہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول، اس کی خدا نے تعریف فرمائی تو فرمایا مسجد کے باہر برکتیں۔ اب باری آئی مسجد حرام کی تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ان اول بیت وُضِعَ للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ اللہ کا پہلا گھر جو بکہ کے اندر ہے، یعنی مکہ المکرمہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کی تعریف ہو رہی ہے مسجد حرام کے ذریعے کہ وہ اللہ کا قدیم گھر، پہلا گھر جو مکہ میں ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر برکتیں ہیں۔ اے اللہ، مسجد اقصی کے باہر برکتیں، مسجد حرام کی باری آئی، تو فرما رہا ہے کہ اس کے اندر برکتیں ہیں۔ مولا کیا برکتیں ہیں؟ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان جو وہاں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میرے گھر کے اندر برکتیں ہیں کیونکہ میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان۔ یہ قدموں کے نشان بھائی کیسے بنے؟ جب اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ تعمیر شروع ہوئی کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ اب تھوڑی اونچائی جب ہوئی، ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا جاؤ کوئی پتھر تلاش کر کے آؤ، اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر دوڑے تو اللہ نے جس پتھر کو عظمت و وقار بخشنا تھا اس کی طرف اشارہ ہوا کہ اس پتھر کو لے جائیے۔ وہ پتھر لے کر آئے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، اس پتھر میں برکتیں آ گئیں، اس کے اندر رحمتیں آ گئیں، ان آیات باری اس پر برسنے لگیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر پر لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی برکتیں دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آتا کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں تو پتھر آپ کے ارادے کو سمجھ کر بلند ہو جاتا۔ وہ پتھر جتنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے اتنا ہی بلند ہو جاتا۔
اتنی بلندی پر جا کر اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پتھر لگاتا، پھر قلب مبارک میں خیال آتا کہ مجھے نیچے آنا ہے تو وہ نیچے آ جاتا۔ میں قربان جاؤں، آپ اندازہ فرمائیں کہ جس پتھر پر اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو وہ اس کے ارادوں کو سمجھنا شروع کر دے تو بتائیے جن انسانوں کے قلب پر نظر ہوتی ہوگی ان کا عالم کیا ہوگا۔ آگے جا کر تھوڑا سا عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو تعمیر کر چکے، دل میں ایک حسرت تھی، کیونکہ جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے میں ہوں تو اس کا جد میری نسل میں آئے گا، لیکن ہے ہمارا امام الانبیاء ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں نبوتیں ملی، اس لیے سوچا کہ اسی کو مانگ لوں۔ اللہ پوچھے گا کہ اجرت مانگ، میں مانگوں گا کہ مجھے محمد مصطفیٰ عطا کر دو۔ اسی لیے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ مجھے اپنا وہ رسول عطا فرما دے۔ اجرت دینا چاہتا ہے کعبے کی تعمیر پر، مزدوری دینا چاہتا ہے تو مزدوری میں تیرا محبوب مانگتا ہوں۔ ارے جب محبوب کو مانگا، محمد عربی کا نام سن کر وہ پتھر موم کی طرح ہو گیا۔ حضور سے محبت میں وہ اتنا مستغرق ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس میں پیوست ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کا اپنا محبوب مانگنا اس قدر پسند آیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پیوست کر دیے اور فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ نشانی کیوں نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ولادت پر اللہ نے زمین سے لے کر آسمانوں تک نور کے ستون بنائے، اور جب میں معراج کی شب پہنچا تو میں نے کہا جبریل یہ نور کے ستون کیسے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی خوشی میں، آپ کی آمد مبارک کی خوشی میں خدا نے یہ ستون آپ کی نشانی کے طور پر لگائے۔ ابراہیم علیہ السلام جن قدموں پر کھڑے ہو کر پتھر کے اوپر تعمیر کر رہے ہیں وہ خدا کی نشانیاں بن جاتا ہے، تو اب ذرا سوچئے ابراہیم علیہ السلام کو جن کے صدقے میں نبوت ملی، آگ گل و گلزار بنی، ان کے قدم آئیں، وہ لوگوں کے لیے قیامت تک مصلی کی جگہ بن جائے۔ خدا فرمائے اے حاجیو حج کرنے والو، اے عمرہ کرنے والو، تمہارا حج اور عمرہ طواف کعبہ قبول نہ ہوگا جب تک طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم قدموں کے نشانوں پر جا کر اس کو مصلی نہ بناؤ گے، تمہارا طواف قبول نہ کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ نشانی بن جائے تو ان صحابہ کا عالم کیا ہوگا جو محبوب کے غلام بنے، جو وجہ تخلیق کائنات، جن کے لیے خدا نے فرمایا اگر آپ نہ ہوتے زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر آپ نہ ہوتے تو لوح و قلم کو پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جو صحابہ حضور سے مصافحہ لیتے رہے، حضور کے قدموں کو چومتے رہے، میرے آقا کی زیارت کرتے رہے، ان کے سینے سے لگتے رہے، بتائیے خدا کے محبوب کے غلام اللہ کے کتنی بڑی نشانیاں ہوں گے، کتنی بڑی نشانیاں ہوں گے بھائی۔ میں قربان جاؤں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں، لمبا واقعہ ہے مختصر کروں گا، حضور کو دیکھا کہ پائے مبارک میں ورم ہے، عرض کی سونیا تیرے دکھ دیکھے نہیں جاندے، آقا آپ کے قدموں کو ورم آ گیا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ جو غار ثور پر چڑھے ہیں ان سے پوچھو 3 گھنٹے میں چڑھتے ہیں،
کئی جگہ سانس لینا پڑتا ہے، پانی بھی پینا پڑتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تو یوں چلے کہ غار ثور میں جا کر سانس لیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ طاقت سیدنا ابو بکر صدیق میں کہاں سے آئی؟ ارے سن لو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ حلیمہ اپنی ڈاچی پر سوار ہوئی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، سب سے پیچھے رہ جانے والی تھی۔ ساری دائیاں مکے میں پہلے پہنچ گئی، 9 دائیاں، آپ پیچھے ڈاچی کی وجہ سے رہ گئی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب قدم مصطفیٰ اس ڈاچی پر لگے تو وہ ڈاچی ایسی رفتار پڑی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہماری ڈاچی تھی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن اس پر گوشت پوشت آ گیا، اس کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ دیگر دائیاں مقام سر تک جا پہنچی تھی، ہم نے ان کو وہاں تک کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اگر حلیمہ کی دائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، اس کی رفتار بدل جائے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس پر گوشت پوشت آ جائے، تو بتائیے جس کے کندھوں پر رسول اللہ سوار ہوئے ہوں گے ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور جن کے سینہ مبارک میں میرے آقا کے قدم لگے ہوں گے، پھر ابو بکر صدیق کے اس سینے کا عالم کیا ہوگا؟ اس رفتار کا عالم کیا ہوگا جس رفتار سے میرے آقا کو لے کر وہ غار ثور کے دھانے تک پہنچ گئے؟ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، یہ خدا کے دوستوں کی عالم ہے، ان کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ بھائی، ان کی دوستیاں کیا چیزیں، وہ انسان کو کیا بناتی ہیں؟ اصحاب کہف کے لیے سورہ کہف پڑھو، وہ اللہ کے دوستوں کا گروہ ہے۔ وہ چلے ہیں ایک ظالم بادشاہ سے بچ کر کہ کہیں یہ ہمیں سجدہ نہ کرائے، وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ایک کتا جو ان کے قریب بیٹھنے والا تھا، جب وہ ذکر کرتے تھے چپکے سے ان کے قریب بیٹھ جاتا تھا، ان کا ذکر سنتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان سے پیار کرنے لگا۔ وہ ایک ایک نظر ان کے سامنے رکھتا تھا۔ جب وہ خدا کے دوست اس شہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آدھی رات کے وقت وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ کتا ان کے پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے کتے کو دیکھا، کیونکہ کتے کا تو کام ہے بھونکنا اور ٹونکنا، وہ سمجھے کہ یہ ٹونکے گا، بھونکے گا، مخبری نہ ہو جائے، اس لیے وہ چچکچا رہے ہیں، دھدکار رہے ہیں، یہ ہماری جان چھوڑ دے، یہ کہیں پیچھے چلا جائے۔ میں قربان جاؤں، وہ عرض کرتا ہے مولا ساری زندگی تو دل تیرے دوستوں کو دے دیا، اب یہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے در سے دور کرنا چاہتے ہیں، مجھے زبان تو عطا کر، تیرے دوستوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے زبان عطا کر دی۔ ارے ہاں، وہ دوستوں کے صدقے میں کتا زبان مانگے، اس کو زبان مل جاتی ہے، تو انسانوں کو کن والی زبان کیوں نہ ملتی ہو؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان اولیاء، سبحان اللہ، سبحان۔ میں قربان جاؤں، اس نے خدا کے دوستوں سے کہا، اے میرے خدا کے ولیو، اے میرے اللہ رب العزت کے بندو، تمہیں پتہ نہیں میں تمہارا عاشق ہوں، تمہارا چاہنے والا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو میں بھونکوں گا؟ تم یہ سمجھتے ہو میں ٹونکوں گا؟ ہرگز نہیں، میں تو تمہاری رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے، میں ایک کتا ہوں، میں ناپاک ہوں، میں نجس ہوں، لیکن اس لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ شاید تمہاری نسبت مجھ کتے کو بھی جنت کا وارث بنا دے، مجھے تمہارے ساتھ لے جائے، اس لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اے خدا کے دوستو، مجھے دھدکارو مت۔ انہوں نے ساتھ رکھ لیا۔ اب خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ کتا جو غار کے سامنے ٹانگیں بچھا کر لیٹا ہوا تھا، وہ میرے دوستوں کے ساتھ تھا۔ خدا قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے،
پھر اللہ فرماتا ہے لوگ پوچھیں گے ان کی تعداد 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، ان کی تعداد 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، ان کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا۔ بھائی ہر تعداد کے ساتھ اس کتے کا ذکر خدا قرآن میں فرما رہا ہے، اس لیے لوگوں کو بتا رہا ہے کتا بھی میرے دوستوں کے ساتھ لگ جائے مجھے پیارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو جو صاحب ایمان اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی دوستی کیا رنگ لاتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے یہ ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک خدا کا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے گھر سے نکل کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ شکل انسانی میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اے دوست کہاں جا رہے ہو؟ اب سنو ذرا دوستوں کی دوستیاں کیا رنگ لاتی ہیں۔ وہ جا رہا ہے، خدا کا فرشتہ شکل انسانی میں سامنے کھڑا ہے، پوچھتا ہے خدا کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ کہا 7 گالے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ بھائی وہاں تمہارا کوئی کاروبار ہے، دنیا کا کوئی کام ہے تمہیں؟ کہا نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، وہاں ایک خدا کا دوست رہتا ہے جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں تو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا رب، میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے، میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے، میں قربان جاؤں میں اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کہ اس کی شکل کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر میرا رب مجھے یاد آتا ہے، میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ اس فرشتے نے کہا اب سن لو، میں بھی کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، چونکہ جس کے پاس تم جاتے ہو، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے، جس کے پاس بیٹھ کر تم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کی دوستی کے صدقے میں اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیا، تجھے اللہ نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ اور اللہ رب العزت 3 طرح کے پتھروں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرماتا ہے کہ ایک پتھر تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں پھٹ جاتے ہیں، ان سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، پانی بہہ نکلتے ہیں، وہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور دنیا بھی ان سے سیراب ہوتی ہے، دنیا بھی ان سے سیراب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے دوسری قسم کے وہ پتھر ہیں جو اللہ کی محبت میں اتنے تو آگے نہیں نکلتے، اللہ کے ذکر میں اتنے تو آگے نہیں نکلتے، لیکن پھر بھی وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے بھی پانی کے چشمے بہتے ہیں، وہ اپنی پیاس کو ہی بجھا لیتے ہیں چونکہ اللہ کی محبت میں پھٹا۔ اور پھر اللہ تیسرے قسم کی پتھر کا اعلان فرماتا ہے، اور ایک وہ پتھر ہیں جو پھٹتے تو نہیں ہیں لیکن اللہ کی محبت میں وہ لڑھک کر جھک جاتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ان پتھروں سے بھی گئے گزرے، نہ میری محبت میں تمہارے دل پھٹ سکے، نہ تم خود پھٹ کر اپنی پیاس بجھا سکے، نہ تم میری محبت میں سر بسجود ہو چکے، تم تو ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو وہ وقت کب آئے گا کہ جب تمہارے دل میرے ذکر کی جانب مائل ہو جائیں گے، میرے ذکر میں مست و محو ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اپنی دوستی دینا چاہتا ہوں، ایسی دوستی جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، اور ایسی دوستی کہ تمہاری دوستی کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کی بھی بخشش اور مغفرت کروں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں ایسا اپنا دوست دیا۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم سوچتے تھے، ہم نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو بھی پڑھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا بھی مطالعہ کیا کہ جنہوں نے اپنی نظر کرم سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ ہم نے
پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا والی سرکار کی حیات طیبہ کو بھی بچپن میں پڑھا، اور ہم سوچتے تھے اے میرے مولا کیا اس دور میں بھی تیرے ایسے دوست ہوں گے جن کی دوستی ہمیں مل جائے، جو ہمیں تیرا مقرب بنا دے، جن کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ہم بھی بخشے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے رخ اللہ آباد شریف کی طرف موڑ دیے کہ نوجوان جو صدیق اکبر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نقش بندیوں کے لحاظ سے، جو اولاد کے لحاظ سے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب میرے حبیب خدا کے چچا کی اولاد میں سے تعلق رکھتا ہے، درگاہ اللہ آباد شریف میں رہتا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے چور ڈاکو رہزن ان کی دوستی کی وجہ سے نمازی اور تہجد گزار بن گئے، جن کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ پہلے شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنی زندگیوں میں ڈاکٹر منور صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں جب سینما ہال میں ٹکٹ نہیں ملتی تھی تو ہم شیطان کو پکارا کرتے تھے، اس قدر خدا کی دوستی سے دور ہو چکے تھے۔ جب ہم اس ولی خدا کی دوستی میں پہنچے، اس کے چہرہ مبارک کو دیکھا، ہمارے زبان سے بھی اللہ نکلا، ہمارے دل سے بھی اللہ نکلا۔ انہوں نے دل پر انگلی لگا کر ہمیں اللہ کا ذکر اسم اعظم عنایت کیا کہ اس ذکر کو کماؤ۔ اس ذکر کو کرتے کرتے ہماری حالت بدل گئی۔ رانجا رانجا کر دینی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا کرتا اس کا تقرب پا لیتا ہے، تو میں نے جس طرح کہا کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ وہ زبان بھی کن والی بن جاتی ہے جب وہ اپنے غلاموں کو فرما دیتے ہیں ہو جا تو پر ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کیا ہمارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا مردوں کو بھی زندہ کیا، لیکن اس سے بڑی بھی بات تمہیں بتاؤں، وہ تمہیں منبر یاد ہوگا جب آقا کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبے فرماتے تھے، تھک جاتے تھے تو ایک صحابی دور سے آئے، انہوں نے دیکھا اللہ کا حبیب تو تھک جاتا ہے، اتنے لوگوں سے خطاب فرماتا ہے، تو کیوں نہ ان کے لیے منبر تیار کروں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کرنے لگا، اے میرے حضور کے غلاموں، آقا سے اجازت تو لے کر دو، میں ان کے لیے منبر نہ بناؤں، آقا تھکیں گے بھی نہیں، اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ فرمائیں گے، تم زیارت بھی آسانی سے کر سکو گے۔ یہ مطالبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں رکھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے ملاؤ۔ جب ملاقات ہوئی، وہ سونے کا دیدار بھی کر رہا ہے اور سارا وہ نقشہ بھی بنا کر دیتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، وہ منبر بنا کر لے آیا۔ میرے محبوب آئے، آج اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے جس تنے کے ساتھ لگ کر آپ خطبہ فرماتے تھے، وہ کہتا ہوگا نیویاں نظراں کر کے لنگ چلے آئیں، آقا گل نہ کر دو نظر تے پا جانو۔ اے میرے محبوب آگے گزر گئے ہو، منبر پر چڑھ گئے ہو، آج منبر پر تشریف فرما ہو۔ وہ ہجر مصطفیٰ کو برداشت نہ کر سکا، اس کی چیخیں نکل گئیں، نالا و فریاد نکل گئے، وہ رونے لگا۔ میرے آقا ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، پھر منبر سے اترے اور صحابہ فرماتے ہیں آقا نے جا کر اس کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگا لیا، اس کو تھپکیاں دینے لگے۔ وہ چپ کر گیا، جس طرح روتا ہوا بچہ اپنی ماں کی تھپکی سے چپ کر جاتا ہے، ماں کی شفقت ملے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ درخت خاموش ہو گیا۔ میرے آقا پھر منبر پر چڑھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون رو رہا تھا؟ یہ ہمارے ہجر میں چونکہ ہم منبر پر بیٹھ گئے، آج اس کے ساتھ خطبہ نہیں دیا، یہ میرے فراق میں رو رہا تھا، مجھ سے فریادیں کر رہا تھا۔ اس کی فریاد سن کر میں اس کے قریب گیا، اس کو دلاسا دیا۔ پھر نبی مختار نے فرمایا
میرے آقا جو صاحب اختیار، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، صاحب اختیار آقا نے فرمایا میں نے اس کو 2 آپشن دی، اگر تم چاہو تو تمہیں دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، تازہ کر دوں، تم تازہ ہو جاؤ، تم پر پھل لگیں، لوگ کھائیں، اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں جا کر پھر دوبارہ جگا دوں، تجھے زندگی مل جائے، وہاں جنت میں رہے۔ تو تمہیں پتا ہے اس نے مجھ سے کہا آقا دنیا میں مجھے اگائیں گے، دوبارہ ہرا بھرا کریں گے، میں پھر فنا ہو جاؤں گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، آقا میں بھی فنا ہو جاؤں گا، آقا مجھے جنت میں لے جائیے، کم از کم وہاں آپ کا دیدار تو ہو جایا کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، 3 مرتبہ فرمایا۔ ارے یہ مالک کے سوا کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مال کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا بھائی مجھے بتاؤ مردہ زندہ کرنے میں کیا کمال، اس میں تو زندگی تھی، عیسیٰ نے دوبارہ زندگی دی، میرے آقا کی تو شان ہے، سوکھا درخت ہے، اس میں نہ روح ہے، نہ دل ہے، نہ جان ہے، میرے آقا کی ٹیک کے برکت میں اللہ اس کو دل بھی عطا کر رہا ہے، زندگی بھی عطا کر رہا ہے، نگاہ بھی عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا یہ وصال مبارک کا مہینہ ہے، کیا مردوں کو زندہ کر کے نہیں دکھایا؟ بے شک، بے شک، کیا مردہ دلوں کو جلا نہیں بخشی؟ بے شک۔ تو جو حضور غوث اعظم کے غلام ہوں، ان کے غلاموں کے غلام ہوں، ان کے غلاموں کے غلام ہوں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضور سجن سائیں کے والد محترم حضرت خواجہ اللہ بخش، جن کو دنیا پیار سے سونا سائیں کہتے تھے، ان کا کراچی میں ماہانہ پروگرام تھا، 11ویں شریف میں پروگرام ہو رہا تھا۔ ایک خلیفہ صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جذبے میں آ کر بڑی بڑی غلطیاں انسان تقریر میں کر دیتا ہے، اللہ معاف فرما دے، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی تو میرا اللہ رب العزت مجھے معاف فرما کر اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں میری اس تقریر کو قبولیت کے لمحے پر فائز فرما کر میری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ میں قربان جاؤں، وہ خلیفہ صاحب تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں جذبات میں نے کہا، خلیفہ صاحب نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایک چور کو کتب بنایا، میرے پیر نے تو کئی چوروں کو کتب بنایا۔ اللہ۔ وہاں ایک دوست بیعت کرنے آیا تھا، اس نے کہا جو حضور غوث اعظم کی قدر نہیں کرتے میں ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ اگلے دن سونا سے کہتا وہ میں نے دل میں سوچا، کسی کو زبان سے میں نے نہیں کہا، میں اس بس میں بیٹھا تھا جس میں سیدی سونا سے رحمۃ اللہ علیہ اگلے پروگرام میں جانے والے تھے، اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب بس چلی تو سونا سے رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے اشارہ فرمایا، فقیر ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمانے لگے کہ رات جو مولانا صاحب نے تقریر کی وہ ان کا جوش جذبات تھا، وہ غلطی میں بات کہہ گئے، یہ ساری جماعت حضور غوث اعظم کی ہے، اللہ۔ ہم بھی حضور غوث اعظم کے غلام ہیں۔ بے شک۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ سیدی سونا سائیں اتنے قرب والے ہیں، حضور غوث اعظم کے اتنے نزدیک ہیں، اللہ نے ان کے باطن کو کتنا روشن کیا ہے۔ میں قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا حضور معاف کر دیجئے، میں تو آپ کے بارے میں بڑا باطن میں تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ میں وہاں بیعت ہوا تو میرے دوستو، خدا کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکیم ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہوتا ہے، وہ زمانے کی چال کو دیکھ کر چلتے ہیں اور اپنے غلاموں کی ویسے تربیت کرتے ہیں جیسا زمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے سیدی سجن سائیں جن کا اسم گرامی خواجہ محمد طاہر ہے، سندھی آپ کو پیار سے سجن سائیں کہتے ہیں، آپ نے اس زمانے کے سارے ماحول کو دیکھا، جہاں لوگوں کی حالتیں ان کی دلی کیفیات کو بدلا، ان کے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف مائل کیا۔
वहीं हमारे मुर्शिद ने इस ज़मानों के तकाज़ाओं को भी मद्दे नज़र रखते हुए अपने मुरीदों की तरबियत फरमाई कि इस वक्त नौकरियों के मसाइल हैं। ये आज से 7-8 साल पहले की बात है। हजूर सैयदी ने उस वक़्त से कहना शुरू कर दिया था, आपकी निगाह देख रही थी कि लोगों को नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे, तो हमारे मुर्शिद 7-8 साल से अपने फ़कीरों की ये तरबियत कर रहे हैं कि अपने अपने कारोबार शुरू करो, चाहे रेड़ियाँ लगा लो, चाहे अंडों की एक टोकरी लेकर बाज़ार में खड़े हो जाओ, चाहे 2-4 कपड़े लेकर बाज़ार में खड़े होकर फ़रोख्त करो, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमा कर लाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ब्लड प्रेशर शुगर की मशीनें अपने घर में रखो। और हर ब्रांच, यहाँ हमारी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की ब्रांचें है, हर ब्रांच को मिसाली बनाने के लिए हुक्म है कि अपनी ब्रांचेस में अपने फ़कीरों की, अपने पीर भाइयों की, अपने मोहल्लेदारों की इस तरह से तरबियत करो कि जब वो ज़िक्र की महफिल में आए तो उनको कहो, भाई जाते हुए अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवा के जाना कि कहीं तुम ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो नहीं हो, शुगर के मरीज़ तो नहीं हो, और किसी मुस्तनिद डॉक्टर या हकीम से अपना इलाज करवाना। फिर उनकी तरबियत करते हैं, यहाँ तुम अल्लाह का ज़िक्र कहो, वहाँ मखलूक खुदा की खिदमत के लिए भी तुम अमली ज़माने में उतरो। हमारे मुल्क को मौसम बदलने की ज़रूरत है, इसलिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। हमारे सालाना उर्स मुबारक के हिस्से बनते हैं, उसमें जहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलसे होते हैं, फ़िक़्ह के मसाइल बयान किए जाते हैं, तरबियत की जाती है, अहले बैत तहार की शानों में नशिस्तें होती हैं, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान में तकरीरें होती हैं। वहीं हमारे हुजूर बड़े बड़े मुस्तनद डॉक्टर हजरात जो पूरे पाकिस्तान में अजीम डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाकर सेहत के मुतल्लिक़ लोगों को लेक्चर दिलाते हैं। बिजनेसमैनों को बुलाया जाता है, उनके लेक्चर होते हैं। ट्रैफिक वालों को बुलाया जाता है कि आज के नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उनकी वालिदा उनका इंतज़ार कर रही है, और किसी के एक्सीडेंट में टांगें टूट जाती हैं, कोई बेचारे मौत से हमकनार हो जाते हैं। उनको सख्ती से कहा जाता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करो, इन चीज़ों से परहेज़ करो, तुम अपने माँ बाप के लिए सरमाया हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा जवान किया, अब वो तुम्हारी जवानी से उम्मीदें रखते हैं कि हमारी गुर्बत अफलास से दूर होने वाली है, और तुम चंद चालाक नौजवानों का शिकार होकर तुम वन व्हीलिंग कर कर अपने आप को हलाकत में डाल लेते हो। तो मेरे दोस्तों, आप उर्स मुबारक 2 और 3 दिसंबर को हो रहा है, यकीन कीजिए लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जेदी बाँ फड़ दे उन्हें छोड़ दे नहीं। ऐसी वो बाजू पकड़ते हैं। कारी असलम साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, 1996 की बात है कि जब हम वहाँ फैसलाबाद से निकले तो कारी साहब वगैरह प्रोग्राम सुन के एक दिन पहले ही वो पहुँच गए थे, तो रेलवे स्टेशन की मस्जिद पर ये नमाज़ पढ़ रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो हुजूर ने दूर से देखकर फरमाया, ये कारी असलम साहब हैं। अल्लाह, पीर वही होता है जिसकी अपने मुरीद पर नज़र रहती है। इतनी मोहब्बत की, इनकी इतनी तारीफ़ की, मुझे आज तक इन हुजूर के अल्फाज नहीं भूले। इनको दुआएं दी कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्यार करते हैं हुजूर। इससे बड़ी और क्या बात होती है कि खुदा का वली किसी को दोस्त कह दे। अल्लाह, मुरीद तो होते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह का वली अपना दोस्त कह दे, अल्लाह, बेशक भाई बड़ी बात है। हमारे हज़रत के खलीफा साहब मौलाना अमजद अली साहब दामत बरकात मौला बड़ी आजिज़ी वाले हैं, इनकसारी वाले हैं, बड़ी पुरानी दोस्तियाँ इनसे। ये सारी दोस्तियाँ हुजूर की वजह से हुई, हमारे मुर्शिद की वजह से हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए ये मनकबतें पढ़ी जाती हैं। जब मनकबत पढ़ी जाए तो हर बंदे को चाहिए कि अपने पीर का तसव्वुर करके बैठे। हर बंदा अपने पीर से मोहब्बत करता है, भाई करनी चाहिए, क्यों ना हो कि उस दर से तुम्हें जाग लगी है। और पीर भी कामल होना चाहिए कि जिसके चेहरे को देखकर तुम्हें खुदा याद आए। वो औरतों का पीर ना हो, बेहयाई और ढिठाई से औरतों को गले लगाए, ऐसे पीरों का हमारे अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। बेशक, सुन लो, बेशक, वो सुन्नी कहलाएं तो ऐसे पीरों का हम सुन्नियों से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक, मिज़ारों को सजदा करें, ऐसे पीरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है तो ऐसे जो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने चेहरे को बागे मुस्तफ़ा से रंगा हुआ है, सुन्नत मुस्तफ़ा ताजे अरब, उन्होंने अपने नबी का
ताज समझकर अपने सरों पर सजाया हुआ है। हम तो ऐसे औलिया अल्लाह के गुलाम हैं। वो चाहे कादरी हो तब भी हमारे सर का ताज है, वो चिश्ती हो तब भी हमारे सर का ताज है, वो सोहरवर्दी हो तब भी हमारे सर का ताज है, वो नक्शबंदी हो तब भी हमारे सर का ताज है। इसीलिए तो हम औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं, हम औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं क्योंकि वो खुदा के दोस्त हैं और उनकी दोस्तियां हम कर लेते हैं। उनकी दोस्तियां दुनिया में भी बन हमारी कामयाबी का बायस हैं, आखिरत में हमारी कामयाबी का बायस। बेशक बेशक। और हमारे पीर व मुर्शिद ज़िक्र कल्बी का वजीफ़ा देते हैं। हर इंसान के आप फरमाते हैं तुम जिसके मुरीद हो उसी के रहो, हमें मुरीद बनाने का शौक़ नहीं। ये मेरे पीर का पहला दर्स होता है। लेकिन ये फैज़ मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गारे सौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कल्बे मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रख कर फरमाया था, मा सब्बल्लाहु फी सदरी, ऐ अल्लाह जो तूने मेरे सीने में डाला मैंने सारा का सारा अबू बकर के सीने में डाल दिया। वो तवज्जो का सिलसिला नक्शबंदियों में चला आ रहा है। इसी तरह अपने मुरीदों को नवाजते हैं, उनके कल्ब पर उंगली लगाकर, उनके कलम मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रखकर। जिस तरह हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुर शरीफ वाली सरकार के पास एक वहाबी को ले गए, वो नहीं मानता था औलिया अल्लाह को, तो आपने पानी का प्याला उसको पेश फरमाया। वो पानी का प्याला पीने लगा तो हजरत ने यूं करके उनके रान पर दस्ते मुबारक भी रख दिया, तो वो उसको देने लगा। उसको सरकार की ज़ियारत शुरू हो गई, तो आपने अपना दस्ते मुबारक थोड़ी देर के लिए उठा लिया, फरमाया पानी पियो फकीर। वो पानी पीने लगा तो फिर दस्ते मुबारक रख दिया, फिर ज़ियारत शुरू हो गई। तीसरी मर्तबा ये हुआ तो कहने लगा हजूर हाथ ना चकना। अल्लाह इतना करंट है औलिया अल्लाह में अल्लाह कि अपना दस्ते मुबारक रख दें तो रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचा दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या हो। तो भाई ये नक्शबंदियों के सरताज हैं, हमारे सजन साईं भी नक्शबंदियों के सरताज हैं, जिन्होंने ऐसे हीरे पैदा किए जो आगे से आगे चिरागों को रोशन करते हैं। इसीलिए तो हम अपने पीर की मनकबतें पढ़ते हैं, और जब पढ़ी जाए तो तुम भी अपने पीर का तसव्वुर रखा करो। तो ये जो जिक्र मैं बता रहा हूँ, मेरे पीर व मुर्शिद फरमाते हैं तुम जिसके मुरीद हो उसी के रहो, लेकिन ये जिक्र करना चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वज़ू हो या ना हो, हमेशा अपने दिल में ख्याल रखो मेरा दिल जिक्र करता है अल्लाह 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 अल्लाह। हथ कारवल दिल यारवल, हाथों से काम करें और दिलों को अल्लाह की जान में लगा दें। इसलिए इस जिक्र पर जोर दिया जाता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, अगर तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता चला जाता है। अगर पूरा दिल स्याह हो जाए तो फिर तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्ली शैइन सिकाला व सिकालतुल क़ुलूब लिज़िक्रिल्लाह कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर चीज़ की सफाई के लिए कोई ना कोई आला है, लेकिन दिल की सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। तो ये अल्लाह का जिक्र आपने कमाना है, बड़ा आसान सा जिक्र है। सुबह की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद जब भी आपको मौका मिले मुराकबा करें। मुराकबा का तरीका क्या है कि चंद घड़ियाँ अपना ताल्लुक़ दुनिया से तोड़ दें। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लम्हे अल्लाह का जिक्र इस अंदाज में फरमाएं कि आपका ताल्लुक़ दुनिया से टूट जाए, अपने अल्लाह से जुड़ जाए। और ये ग़ुलामों के लिए बताया जा रहा है कि कुछ लम्हे हमें भी अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, दुनिया के माल से, जायदाद से ताल्लुक़ तोड़कर अपने दिल को अल्लाह की जानब तवज्जो दें कि अल्लाह अब तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं, इस दिल में तू आ जा, क्योंकि कल्बुल मोमन बैतुर रहमान, के मोमन का दिल अल्लाह का घर है। ए मेरे मौला, मैं अपने दिल को तेरे लिए, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने माल असबाब से, मैं इनकी मोहब्बत से खाली वक्ती तौर पर कर रहा हूँ। ए मेरे अल्लाह, तू इस दिल में जलवा अफरोज़ हो जा। ए मेरे मौला, तू इसको अपना घर बना ले। फिर जिक्र शुरू करें 5-10 मिनट के लिए, जब भी आपको मौका मिले। इस तरह ये मुराकबा किया जाता है कि हमेशा अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना, तो ये करना है। और दूसरा, हम महफिल मिलाद में आते हैं और मैं बाद में ताना मिलता है
کہ تم سنی 1-2 بجے تک محفلیں کرتے ہو اور صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے. بھائی سن لو، اہل سنت و جماعت ہیں ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج تہیہ کرو کہ ہم رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، آج کے بعد ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے. میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، اگر ان کی عزت کرو گے، احترام کرو گے. بعض نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ کلام کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کا ادب کرو، ورنہ تو یاد رکھو یہ عبادات بھی قبول نہیں ہوگی اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہوا. اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو. مجھے پتہ ہے اب ہر ایک کو جلدی پڑی ہوئی ہے. بھائی جب مہمان کو آپ 12 بجے میگ دو گے، وہ تو اتنی دور سے اپنا کوئی سبق لے کر آیا ہے، اپنے مرشد کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ تو سنائے بغیر نہیں جائے گا، وہ تو اپنی بات پوری کرے گا. میں نے حضرت قاری صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا یار اتنی دیر سے میگ دو گے لوگ دیکھیں گے. آپ نے کہا بس نہیں آتا 1 بجے تو 2 بجے تک کوئی لگے گا کوئی مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں ابھی اپنی کلام کو انشاءاللہ اختتام پر لے جاتا ہوں، لیکن یہ چند نصیحتیں تو میں نے کرنی ہیں. اپنے ماں باپ کا ادب کرو، بہن بھائیوں سے پیار کرو، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بنو. اسرائیل بن کر گھر میں مت داخل ہوا کرو. کئی لوگ اتنے جلالی بن کر باہر بڑی شفقتیں، دوستوں سے پیار، جفیاں، لیکن گھر میں بچوں کو ڈانٹ تھپڑیں، بیوی کو گالیاں بکتا ہے، جوتیاں مارتا ہے، اس کو اپنے پاؤں کی بے حیا جوتی سمجھتا ہے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھو، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا پیار فرماتے تھے. جہاں سے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہم پانی پیتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل رکھنے کے لیے وہیں سے اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیتے تھے. جب تک میاں بیوی کی اچھی محبت نہیں ہوگی، اولاد کے اندر بھی ادب و احترام کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. تم دونوں میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا، تمہاری اولاد بھی تمہارا ادب کرے گی. دیکھ لینا، آزما کر دیکھ لینا. ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو. تمہاری بیٹیاں، ان کو بوجھ مت سمجھو. گھر سے باہر چیز لاتے ہو تو برابری کی بنیاد پر لایا کرو. اپنی بچیوں کو بھی دو، بچوں کو بھی دو. بعض میں نے دیکھا ہے باپ بچوں کو تو کندھے پر بٹھاتے ہیں، بیچاری بچیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کیا تو بوجھ سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب آپ کے پاس آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے. یہ بیٹیوں کا ادب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اگر کوئی امتی کرے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا چلا جائے گا، تو حضور سیدنا مجدد منور الافسانی ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے سخیل فرماتے ہیں کہ لوگ ولایت کو نفلوں میں تلاش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فقیر نے اس کو نبی کی سنت میں پایا ہے. جتنا کوئی بڑا نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی ولایت کا درجہ بھی اتنا بلند و بالا ہوگا. اس لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنے پیر و مرشد کی شان میں چند الفاظ منقبت کے ادا کروں گا. اللہ تعالی میری حاضری کو پھر قبول کرے. اسی منقبت کے ساتھ میرا بیان ختم ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کہ بہوں سونا اللہ یا باد دا پیر تے آکھو سبحان اللہ. او میرے پیر دی چڑھ دی جوانی، او سونا مکھڑا تے اکھ مستانی. اوے من گئے نے جھک گئے نے وڈیاں حسنا والے تے آکھو سبحان اللہ. او میرے پیر دا قلب سلیم او دی افضل تے اعلیٰ تعلیم. اوے من گئے نے جھک گئے نے وڈیاں علماں والے تے آکھو سبحان اللہ. او میرے پیر دا فیض کمالے ہر منگتائی مالو مالے. اوے من گئے نے جھک گئے نے
بڑیاں گدیاں والے تے آکھو سبحان اللہ او میرے پیر دا لنگر جاری او پئی کھان دیے خلقت ساری اوئے من گئے نے جھک گئے نے حاتم ورگے ہزاراں تے آکھو